السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی کی طرف، جس کا نام ہے ڈائن۔ رات کے گہرے سائے میں وہ ایک دم سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ ایک سیاہ تاریک رات تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ جھول رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک بڑے سے پرانے درخت کے پاس رک کر سیدھے پیروں کے بل چلتے ہوئے درخت کی گہری شاخوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر پہلے جو موت کی گہری تاریکی تھی، اب آسمان پر بجلی چمکنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ سوئے ہوئے جانور اور پرندے بھی جاگ گئے۔ بارش شروع ہو گئی۔ سردی ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جا کر رحمتیہ دائی کو دیکھ کر کب سے دوسری کٹیا میں میرے بچے کو لے کر گئی ہے، اندر سے ریشمی چیخی۔ ریشمی اور چندو کی یہ 9 سال کے بعد کی پہلی اولاد تھی، جو آج اماوسیا کو ہوئی، اور اماوسیا کی رات کا پہلا بچہ نہیں، اکثر اماوسیا کو پیدا ہو کر ہی۔ چندو تو سنتا کیوں نہیں؟ دیکھ کر ریشمی اندر سے زور زور سے پھولے سانس کے ساتھ بولے جا رہی تھی، جاتا ہوں، کیوں خود کو اتنا ستا رہی ہے؟ ابھی جاتا ہوں۔ بچے کو صاف کرنے ہی گئی ہے، آتی ہوگی۔ نہیں، مجھے ڈر ہے چندو، تو سب جانتا ہے، پھر بھی ایسا کہہ رہا ہے۔ چندو کو جیسے ہی کچھ یاد آیا، وہ بھاگم بھاگ برابر والی کٹیا میں داخل ہوا۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے شور سے کچھ فاصلے پر ایک اور کچی کٹیا تھی، دینو کی۔ دینو فوراً اس کی آواز شور سن کر باہر نکلا اور بولا، چندو، سب خیر تو ہے نا؟ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ دینو میرا بچہ نہیں ہے، ادھر اور دیکھ، یہ رحمتیہ دائی کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، اور یہ ہچکی لے کر مر گئی، پر مجھے بتا گئی وہ ڈائن آج پھر بچہ لے گئی۔ دینو، آج اماوسیا ہے۔ نہیں دینو نہیں، مجھ کو اوپر والے نے 9 سال بعد سنتان دی۔ وہ ڈائن کہاں لے گئی ہوگی میری بیٹے کو؟ اسے میں کہاں ڈھونڈوں؟ اس کو وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ ریشمی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سن کر اس صدمے سے اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ چندو کے ہنستے بستے گھر کو اس ڈائن کی نظر لگ گئی تھی۔ رحمتیہ دائی کا جنازہ ہو گیا اور ریشمی کو شمشان گھاٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ پورا گاؤں خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ 7 روز سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ میں اس ڈائن کا خاتمہ کر کے رہوں گا، اب کچھ ہو جائے۔ میں بھی اب جاپ سیکھوں گا دینو، اور جب تک نہ لوٹوں گا، جب تک اسے مارنے کی تپسیا نہ سیکھ لوں۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر نہ جانے کہاں نکل گیا۔ گاؤں والوں، آج میں عہد کر کے جا رہا ہوں اور جلد لوٹوں گا۔ میں ماروں گا اس ڈائن کو جو برسوں سے ہمارے بچوں کے خون سے ہولی کھیلتی آ رہی ہے۔ ماؤں نے اپنے معصوم بچوں کو سینوں سے دبکا لیا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی کوئی بھی گھروں سے نہ نکلتا تھا۔ وقت بیتتا رہا، لوگ اس واقعے کو بھولتے جا رہے تھے۔ اے بیٹا، بس ادھر روک دے بیل گاڑی کو، میں آگے خود چلی جاؤں گی۔ وہ ایک لنگڑی بڑھیا تھی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور سر پر چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ گاؤں میں اس لنگڑی بڑھیا کو سب دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جہاں جا کر رکی وہ کوئی اور نہیں، ریشمی کا گھر تھا۔ گاؤں والے تقریباً سارے ہی ادھر جمع ہو گئے۔ بڑھیا سر پکڑ کر رو رہی تھی، میری بیٹی ریشمی کو کس نے مار دیا؟ کون لے گیا اس کا بیٹا؟ ہائے رے پربھو، بڑا برا ہوا۔ مجھ اباگن کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، میں کیسے جیوں گی؟ میں اتنے برس بعد ملنے آئی، ہائے ہائے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے چندو کا انتظار کروں گی۔ اس بڑھیا جس کا نام ریکھا تھا، بڑی عجیب سی سنسنی خیز نقش و نگار کی مالک تھی، اور سب سے بڑی بات، اس کی ایک آنکھ
اور ایک پاؤں نہیں تھا۔ گہرے سیاہ رنگت اور گہرے پیلے دانت، موٹے موٹے بھرے ہوئے ہاتھ، قد کوئی 3 فٹ تھا۔ وہ بڑی ہی خوفناک قسم کی بڑھیا تھی۔ ریشمی تو بڑی خوبصورت تھی، یہ تو ریشمی کی ماں کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ اب کون ہے کیا پتا، پر جھوٹ کیوں بولے گی؟ اسے تو اپنے داماد جمائی راجا کا نام بھی یاد ہے، پتا بھی صحیح بتا رہی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آگے بڑھ کر اس کٹیا کا تالا توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور سب اب اسے کھولنے لگے۔ ہر روز اس بڑھیا کو کوئی نہ کوئی کھانا دے جاتا تھا اور اس ریکھا کا جب دل ہوتا لاٹھی زمین پر مارتی مارتی گاؤں میں گھومتی پھرتی۔ ایک خوفناک سی چال تھی اس کی۔ بچوں کے جھرمٹ میں تو اسے رہنا بہت پسند تھا۔ ایک موٹی آنکھ سے گھور گھور کر سب بچوں کو بیٹھ کر دیکھتی۔ نہ جانے اس کے پاس روز ڈھیروں سکے کہاں سے آ جاتے تھے۔ جب بھی وہ کسی بچے کے ہاتھ پہ سکہ رکھتی تو اس بچے کا ہاتھ چند سیکنڈ کو دباتی، اپنی آنکھ بند کر دیتی اور چھوڑ دیتی۔ اب تو بچے ریکھا سے اتنا متاثر ہو گئے تھے کہ سکوں کی لالچ میں اس کی کٹیا کے باہر ہی کھیلنے لگے اور وہ گھنٹوں انہیں بیٹھ کر دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ مائی او مائی، میرا کرشن گھر نہیں لوٹا۔ رات کو اسے کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے ریکھا کی کٹیا کا دروازہ بجانے لگے۔ ریکھا نے کھانستے کھانستے دروازہ کھولا اور بولا، بچوں مجھے کیا معلوم، سب بچے سانجھ تک کھیلتے رہتے ہیں، پر آج مجھے بخار تھا اس لیے بیٹا میں باہر ہی نہیں آئی، دیکھ لو ہاتھ لگا کر، مجھے نہیں پتا کرشن کہاں گیا۔ ہائے رام، میرا بیٹا کدھر گیا؟ 4 سالہ کرشن رام دلاری کا بیٹا تھا اور وہ آج سانجھ سے ہی لاپتہ تھا۔ اب تو ہر سوموار کو ایک بچہ غائب ہونے لگا۔ ریکھا بھی کٹیا سے کم ہی باہر آتی تھی۔ رام دلاری کا آدمی موچی تھا، اس نے شراب پینا شروع کر دی تھی۔ وہ آج اپنی یہ سے ایک رات کے گہرے تاریکی سناٹے میں چلتے چلتے آ رہا تھا، مست جھوم رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی لاٹھی کے سہارے اس تاریک رات میں چلتا ہوا جا رہا ہے اور کسی بچے کے کڑھانے کی آواز ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ موچی ایک دم ٹھنکا اور اس کا نشہ ایک دم فک ہو گیا۔ اتنی گہری رات تھی مگر پھر بھی وہ آواز سن گن لیتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ آواز غائب ہو گئی تھی مگر اب وہ کس سمت جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں میں بلا کا سناٹا تھا۔ وہ بار بار اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ رام دلاری کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ رام دلاری کو کہا اپنا ہوش تھا۔ چندو آ گیا، چندو آ گیا۔ غم و غصے کے ملے جلے شور میں چندو کے آ جانے کی آواز لگ رہی تھی۔ رام دلاری بھاگ کر چندو کے گلے لگ گئی۔ بھائی میرا بیٹا بھی 2 دن سے لاپتہ ہے، کہاں گیا کچھ نہیں پتا، کہاں سے لاؤں میں اپنے کرشنا کو؟ چندو نے زرد رنگ کی آدھی لنگوٹ باندھ رکھی تھی اور زرد منکے والی مالا ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک جل سے بھرا لوٹا تھا۔ آج اماوسیا تھی۔ چندو بہت خاموش تھا، وہ خاموشی سے چلا جا رہا تھا۔ موچی بولا، چندو تیری ساس مجھے 6 ماہ سے تیری کٹیا میں رہ رہی ہے، پتا ہے تجھے؟ چندو نے ایک دم غصے سے اپنی گردن گھمائی اور بہت تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ کٹیا خالی تھی۔ چندو نے پوری کٹیا کو سونگھا۔ چندو کی غصے سے آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ اس نے کچھ چل اسے لوٹے سے نکال کر اس کٹیا میں چھڑکا اور بولا، وہ میری ساس نہیں بلکہ بچے اٹھانے والی ڈاہن تھی۔ تم لوگوں نے خود اپنی موت اس گاؤں میں پالی، پر اب میں آ گیا ہوں۔ اب 11 آدمی میرے ساتھ جنگل جائیں گے۔ مجھے آج ہی اس ڈاہن کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ رات 1 صدی میں ایک بار آتی ہے جس میں ڈاین اپنے 101 بچے
مکمل کرتی ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ مر جائے گی، اور اس کو زندہ رہنے کے لیے اگلی صدی تک 101 بچوں کی بلی دینا ہی ہوتی ہے۔ وہ انہیں مار کے کھاتی ہے، اور اگر آج اسے نہ مارا پھر میں اگلی صدی تک تو زندہ نہیں رہنے والا۔ ڈائن تو صدیاں جیتی ہے، اپنی عمر کو طول دینے کے لیے ہر 100 سال میں 101 بچے مار کر دان کرتی ہے۔ وہ آج 101واں بچہ پورا کھا جائے گی، اور اسی کھانے کے بیچ میں اس جل سے چھڑک کر اسے جلانا ہوگا۔ 6 ماہ کے مسلسل جاپ اور تپسیا سے میں نے اس رات کا انتظار کرا ہے۔ چلو سب میرے ساتھ۔ بڑے بڑے ڈنڈے اور برچیاں اٹھائے 11 آدمی دھیرے دھیرے اس جنگل میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے چندو تھا، اور کیا پھر وہ جہاں مڑتا جاتا اس جنگل کی ہولناکی میں وہ 11 پرش بھی اس کے ساتھ مڑتے جاتے۔ نزدیک کنویں کے پنجوں کے بل بیٹھی اسے وہ ڈائن نظر آ گئی۔ وہ بچے کو ادھیڑ رہی تھی اور بڑی بھیانک آواز نکال رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بہت خوفناک تھا۔ چندو نے بڑی ہمت دکھائی اور ایک جست میں اس پر وہ جل چھڑک دیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور اس کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا۔ فوراً اس کی چٹیا کاٹ دی گئی۔ وہ رو رو کر بین کر رہی تھی۔ وہ لنگڑی ڈائن تھی، اس قدر خوفناک۔ اسے کنویں کے پاس لگے برگد سے باندھ دیا گیا۔ وقت ضائع مت کرو، اس کنویں میں اسے دفن کرنا ہوگا، اور میں اس کنویں میں اتر کر اس کی قبر بناؤں گا۔ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، جانے دو مجھے، میں تو بڑھیا ہوں۔ تم تو کہہ رہی تھیں کہ تو چندو کی ساس ہے، تو چندو کی ساس ہے؟ ہاں میں چندو کی ساس ہوں، وہ آ جائے پھر میں سب کو مزہ چکھاؤں گی۔ اچھا چندو ہے کون؟ میں ہوں چندو جس کا بیٹا تو کھا گئی، میں ہوں موچی جس کا کرشن وہاں آدھا ادھڑا پڑا ہے۔ اتنی کریہا اور ہیبتناک چیخ ماری ڈائن نے، تیز تیز آندھی چلنے لگی جیسے کتنی روحیں بین کر رہی ہوں۔ بچوں کے لگاتار رونے کی آواز آنے لگی۔ اب کیا تھا؟ چندو نے سب سے پہلے ڈائن کی چٹیا جلائی، اور پھر اس ڈائن کو جلا کر اس کی راکھ کنویں میں اتر کر دفن کر دی، اور اس کنویں پر ایک بڑی تختی رانی پور کی ڈائن یہاں قید ہے، اسے مت کھولنا، ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھ دیا گیا۔ جنگل کا وہ حصہ آج بھی رانی پور کی ڈائن کے نام سے مشہور ہے، اور کوئی بھولے سے بھی وہاں نہیں بھٹکتا۔ لیسنرز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیو اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔